مرشد اردو پروفیسر ایم رضا سے ہمارے ساتھ جڑنے کا شکریہ۔ ہمارے اس کے علاوہ دیگر الیکٹرانک چینلز میں سے منڈی بہدین ٹی وی، منڈی بہدین ایچ ڈی ٹی وی، پھالیا ٹی وی، مینٹور انگلش، مینٹور عربک، مینٹور ٹرکش، جامع دارالعلوم شیخ الاسلام اور مونٹیسری کلب تخلیقات عالمی اطفال بھی ہیں۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ میری تمام آن لائن فیملی، میں آپ سے بہت خلوص اور محبت کرتا ہوں۔ مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور نئی سیریز جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیجئے۔ تحقیق کے بنیادی اصول۔ یہ لفظ تحقیق جو پڑھا جاتا ہے وہ غلط العوام ہے۔ جو اصل لفظ ہے وہ تحقیق ہے، اور جب آپ تدوین کے مراحل کو جاننے جا رہے ہیں اور اصول تدوین اور اصول تحقیق کی طرف آپ گامزن ہیں، تو آپ کی کوشش اور کاوش بھی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اردو کو کم از کم اپنے اصل جو ہے وہ ادائیگی الفاظ کے اوپر جو ہے وہ ادا کریں۔ تحقیق کا لغوی و اصطلاحی مفہوم: تحقیق حقیقت کی تلاش کے لیے کی جانے والی نتیجہ خیز سرگرمی کا نام ہے۔ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی مفہوم تلاش، تجسس، تفتیش، چھان بین، کھوج، سراغ، دریافت اور جانچ کو محیط ہے۔ یہ لفظ ہے تو پیچھے جو کہ لفظ واحد آیا ہے تو آگے ہے بھی جو ہے نا وہ اس کی معافی کا خواستگار ہوں، تو ہے بھی اس کے تناسب سے ہے۔ اگر ہم پیچھے سے لفظ جتنے بھی بولتے آ رہے ہیں تو ان کو جان کے اگر ہمارے ذہن میں یہ تشکیک آئے کہ یہاں پہ ہیں کیوں نہیں آیا، تو یہ ہیں اس لیے نہیں آیا کہ یہ جو یہ جو ہے یہ بیسیکلی پیچھے لفظ واحد ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہے نہیں ہے۔ گویا لغوی مفہوم میں تحقیق کسی مخصوص پہلو، چیز یا شخص کے متعلق محتاط تلاش کا عمل یا کسی حقیقت کے انکشاف کی غرض سے غور و فکر کے ساتھ چھان بین کا نام ہے۔ اس کا اصطلاحی مفہوم بھی اس کے لغوی مفہوم سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ تحقیق کے مفہوم و معنی کے متعلق بابو مالک رام لکھتے ہیں: تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ ہے کاف یعنی حقق اور یا حقق، جس کے معنی کھرے کھوٹے کی پہچان، کھرے کھوٹے کی چھان بین یا کسی بات کی تصدیق کرنا۔ پہچان کا لفظ نہیں ہے یہاں پر۔ کھوٹے کی چھان بین یا کسی بات کی تصدیق کرنا۔ دوسرے لفظوں میں تحقیق کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے علم و ادب میں کھرے کو کھوٹے سے، مغز کو چھلکے سے، حق کو باطل سے الگ کریں۔ انگریزی لفظ ریسرچ کے بھی یہی معنی ہیں۔ بحوالہ اردو میں تحقیق مشمولہ اردو میں اصول تحقیق، ایم سلطانہ بخش، مرتب، اسلام آباد 2001۔ تحقیق کا قریب ترین انگریزی مترادف ریسرچ ہے۔ ریسرچ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ری اور سرچ۔ ریسرچ کا مطلب دوبارہ اور سرچ کا معنی تلاش ہے۔ گویا ریسرچ کا مفہوم ہے دوبارہ تلاش کرنا۔ تحقیق کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں: تحقیق کے لغوی معنی کسی شے کی حقیقت کا اظہار یا اس کا اثبات ہے۔ اصطلاحاً یہ ایک ایسے طرز مطالعہ کا نام ہے جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ بحوالہ تحقیق و تنقید مشمولہ تحقیق
شناسی رفاقت علی شاہد، مرتب لاہور، 2010، صفحہ 100۔ انسان چونکہ فطرتاً اور طبعاً حقیقت کو صحیح شکل میں دیکھنے کا متمنی ہوتا ہے، اس لیے اس تک پہنچنے کا سارا عمل تحقیق اور جستجو کا ہے۔ ذہن میں غور و فکر کا مادہ تحقیق کا محرک ہے۔ ہر شخص مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، لیکن یہ تحقیق نہیں ہے۔ تحقیق کسی بھی امر کو باضابطہ طور پر جاننے کی کوشش کا نام ہے۔ باضابطہ طور پر جاننے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، تاہم کوشش کے باوجود اس کے تمام تقاضے پورے نہیں ہو سکتے اور محقق کو وہ سارے ذرائع میسر نہیں ہوتے جو حقیقت کی تلاش میں اس کے معاون ہوں۔ قاضی عبدالودود کے نزدیک یہ لازمی نہیں کہ انسان کی تلاش و جستجو کا نتیجہ ہمیشہ درست ہی ہو۔ وہ تلاش و جستجو کے بعد بھی بسا اوقات حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا۔ وہ لکھتے ہیں، تحقیق کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ کوشش کامیاب بھی ہوتی ہے اور ناکام بھی۔ حقیقت موجود ہے، یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے پاس اس کے دریافت کرنے کے نامکمل ذرائع ہیں۔ اصول تحقیق مشمولہ اردو میں اصول تحقیق، ایم سلطانہ بخش، مرتب اسلام آباد، 2001 عیسوی۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگرچہ مکمل ذرائع کی عدم فراہمی کے باعث تلاش کار پر پوری حقیقت یا مکمل حقیقت واضح نہیں ہوتی، تاہم اس کی تلاش و جستجو کا یہ سفر تحقیق ہی میں شمار ہوگا، کیونکہ اس نے حقیقت کی تلاش کے لیے کوشش تو کی۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر نذیر احمد لکھتے ہیں، تحقیق حقائق کی تلاش و جستجو کا نام ہے۔ حقیقت خواہ کسی قسم کی ہو، اس کے سلسلے میں جو کوشش کی جائے وہ تحقیق کی حد میں شامل ہوگی۔ حقیقت کی تلاش کرنے والے سب کے سب مقصد میں کامیاب ہی نہیں ہو جاتے، لیکن صرف وہی کوشش تحقیق کے زمرے میں نہیں آئے گی جو کامیابی سے ہمکنار ہوگی، بلکہ حقائق کی تلاش میں جو قدم خلوص و دیانتداری سے اٹھایا جائے گا وہ تحقیق کا قدم ہوگا۔ بسا اوقات محقق جس نتیجے پر پہنچتا ہے وہ دراصل عین حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ محدود ذرائع و وسائل تحقیق کی بنا پر اسی نتیجے کو حقیقت کا نام دینا پڑتا ہے۔ تاریخی تحقیق کے بنیادی مسائل، بحوالہ تاریخی تحقیق کے بنیادی مسائل، مشمولہ تحقیق و تدوین، سید محمد ہاشم، مرتب علی گڑھ، 1978، صفحہ نمبر 52۔ تحقیق حقیقت کی تلاش و جستجو کا عمل ہے، اور چونکہ حقیقت اکثر پوشیدہ ہوتی ہے، اس کو ظاہر کرنے اور اس کا انکشاف کرنے کے لیے عمدہ وسائل اور بہترین ذرائع کے استعمال سے اس تک معافی کا خواستگار ہوں جناب، بہترین ذرائع کے استعمال سے اس تک پہنچانا ممکن نہیں ہوتا۔ تاہم یہ عمل جس سنجیدگی اور محنت کا تقاضا کرتا ہے وہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور اکثر محققین راستے کی دشواریوں اور تکالیف کو دیکھ کر اپنے سفر کو درمیان میں ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یوں ان کی اس نارسائی کے باعث وہ حقیقت کی تلاش کے سفر میں منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے اور حقیقت کو اصل صورت میں دیکھنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتا۔ تحقیق کا عمل ہر شعبہ حیات کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ جو شعبہ تحقیق سے اپنا رشتہ منقطع اور منقطع دونوں الگ الگ وہ
الفاظ پر یہ لفظ جو ہے نا، دونوں الگ الگ جو ہے وہ ادائیگی پر یہ لفظ مستعمل ہے اور بولا جاتا ہے، اور شاعر زیادہ تر اس کو منقطع اور نثر نگار یا منثور اس کو زیادہ تر منقطع بولتے ہیں۔ اس کا ارتقائی سفر ختم ہو جاتا ہے اور اس شعبے کی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، اور انگلش کے اعتبار سے یہ ورڈ آپ بولیں گے تو ٹیکنالوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی روز افزوں ترقی کا راز ان شعبوں میں ہونے والی تحقیقات میں پوشیدہ ہے۔ تحقیقات کا تسلسل ان شعبوں کی ثروت میں اضافہ کرتا ہے اور ان کو معاشرے کے لیے زیادہ سود مند اور منفعت رساں بناتا ہے۔ ہر شعبہ حیات کا منہج تحقیق الگ ہے اور ہر ایک کے وسائل و ذرائع مختلف ہیں، تاہم سب کا مطمع نظر حقائق کا انکشاف اور صداقت کی تلاش ہے۔ یہاں پر ہم اس لیکچر کو، چونکہ ہمارا وقت اپنے دیے ہوئے وقت سے اوپر جا رہا ہے، تو جیسا کہ ٹیم نے جو ہے نا وہ مسلسل اس کے اوپر اصرار کرا ہے کہ جی 10 منٹ کا لیکچر جو ہے وہ آن لائن دنیا کے لیے بہت ہے، تو ہم اس کو یہاں پر جو ہے نا وہ اختتام کرتے ہیں، اور بار دیگر آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیں۔ یہی مضمون اگر آپ انگلش میں سننا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا سے ہمارے ساتھ جڑنے کا شکریہ۔ ہمارے اس کے علاوہ دیگر الیکٹرانک چینلز میں سے منڈی بہودین ٹی وی، منڈی بہودین ایچ ڈی ٹی وی، پھالیا ٹی وی، مینٹور انگلش، مینٹور عربک، مینٹور ٹرکش، جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام اور مونٹیسری کلب تخلیقات عالمی اطفال بھی ہیں۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ میری تمام آن لائن فیملی، میں آپ سے بہت خلوص اور محبت کرتا ہوں۔